السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ طہارت کے حوالے سے آج ہمارا آخری درس ہے، اس کے بعد پھر نماز کے مسائل شروع ہوں گے، اس لیے اگر کسی بھائی کا کوئی علاوہ مسئلہ ہو تو وہ علیحدگی میں پوچھ لے۔ بہرحال یہ آخری درس ہے طہارت کے حوالے سے۔ غسل کا دوسرا طریقہ ایک کل کے درس میں بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ وضو کرتے بازو دھونے تک، اس کے بعد پانی بہاتے پورے بدن پہ اور پھر پاؤں دھوتے، یہ کل بیان کیا تھا۔ آج ہے دوسرا طریقہ، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اماں جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل توضأ کما یتوضأ للصلاۃ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب بھی غسل کرتے تو آپ ایسے وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ جیسا وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں آپ اسی طرح سارا وضو کرتے، ثم یغسل علی سائر جسدہ، اور پھر اپنے پورے بدن پہ پانی بہا لیتے۔ تو گویا کہ اس میں بازو دھونے کے بعد پانی بہانا تھا، اس میں پورا وضو کرنے کے بعد یعنی مسح کر لیں، اس کے بعد پھر پانی بہانا ہے کہ سب سے پہلے سر پہ پانی بہایا جائے اچھے طریقے سے، کہ حضور نے فرمایا فإن تحت کل شعرۃ جنابہ، میں ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اس لیے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچایا جائے، اچھے طریقے سے سر دھویا جائے، اور پھر جسم کے دائیں طرف آگے اور پیچھے، اور پھر بائیں طرف آگے اور پیچھے اچھے طریقے سے پانی بہایا جائے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ باہر نکلے غسل سے، فَأَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ، تو میں رومال لے کے آئی، یا تولیہ جسے ہم کہتے ہیں نا تولیہ، رومال لے کے آئی تاکہ آپ اپنے آپ کو خشک کر سکیں۔ تو فَرَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے وہ واپس کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بہرحال آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ وہ بدن کو گیلا رہنے دیتے، تر رہنے دیتے، اس سے جسم میں تازگی رہتی ہے، جسم میں تر و تازہ رہتا ہے، بہرحال استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ واپس کر دیا۔ آخری بات غسل کے حوالے سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا اصابہ جرحۃ فی رأسہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کسی سفر پہ تھے، ان میں سے ایک آدمی جس کے سر پہ گہرا زخم تھا، فَأَصَابَهُ جَنَابَةٌ، اس کو جنابت لاحق ہو گئی۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اب میں کیا کروں، نہا لوں، سر پہ چوٹ لگی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہاں بھائی تمہیں تو نہانا پڑے گا۔ اس نے نہا لیا، جب سر پہ پانی ڈالا تو فَقُزَّ فَمَاتَ، وہ پانی سر سے اندر چلا گیا جس سے وہ بندہ فوت ہو گیا، نہانے سے فوت ہو گیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ پہنچے، آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے، تم نے کیوں اتنی سختی کی اس کے ساتھ، اسلام میں تو سختی ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو جس کو یہ ڈر ہو کہ نہانے سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا سردی اتنی ہے کہ نمونیا کوئی ایسی سخت بیماری آ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم کا حکم ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ کچھ بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی عمر کے، وہ پوچھ لیتے ہیں
اتنی زیادہ عمر بڑی ہے کہ وہ نہا ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے رخصت موجود ہے۔ جن کو اپنی جان پر خدشہ ہو تو وہ اگر نہ بھی نہائیں، تیمم کر لیں تو کفایت کر جائے گا۔ اگرچہ آج کل سہولتیں موجود ہیں، لیکن شرعی مسئلہ جو ہے وہ بتا دیا۔ آج کل پانی گرم کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے راستے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ موجود ہے۔ اگر کہیں پہ ایسی مصیبت آن پڑے کسی بندے پہ تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔